قبلہ شاہ صاحب، گزارش یہ تھی کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ حشر و نشر سے متعلق ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ حشر و نشر سے متعلق مومن کا عقیدہ اس درجے کا ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں ضروریات دین کے اندر ہیں اور اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے انکار کر دیا تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ صحیح۔ کیونکہ وقوع قیامت جو ہے، جس طرح یہ ضروریات دین سے ہے، تو اسی قیامت کے اندر ہونے والے واقعات میں سے جس طرح کی جنت کا حاصل ہونا اور علیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک معذبین کا جناب جہنم کی طرف جانا، تو یہ قیامت کے ساتھ ہی کے جو اس کے جزیات ہیں ان کو بھی باقاعدہ ضروریات دین، کیونکہ تمام نصوص صریحہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات نہیں متعدد آیات سے اور احادیث متواترہ سے اور امت کے تعامل سے یہ بالکل تواتر سے اور متوارث طریقے سے یہ آیا ہے۔ اس کا انکار کرنا والد دار اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ بلکہ یہی نہیں کہ حشر و نشر کا انکار کرنا، بلکہ معاذ اللہ اگر اس طرح کا بھی عقیدہ کوئی رکھتا ہے کہ جناب جو ہے حشر و نشر روح پر واقع ہوگا اور بدن پر نہیں ہوگا، یہ بھی کفر ہے۔ بلکہ حق یہ ہے ضروریات دین سے کہ جو حشر و نشر ہوگا وہ روح بدن دونوں پر ہوگا، اور اس کو ہی ہمارے علم کلام کی تمام کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے۔ تو حشر و نشر کے ساتھ جس طرح معنی بتایا گیا کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور میدان محشر کے اندر ان کو جمع کر دیا جائے گا۔ اب احادیث اس پر ترتیب کے ساتھ قرآن کریم فرقان حمید اس کی تائید کے اندر موجود ہے کہ ایک تو عقیدہ یہ ہے کہ حشر و نشر کا عقیدہ ضروریات دین سے ہے اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس حوالے میں کہ اگر کوئی شخص قبر، کیونکہ قبر جو ہے وہ عالم برزخ کا ایک مسکن ہے۔ عالم برزخ تو اسی وقت شروع ہو جاتا ہے کہ جس وقت آپ کی روح جو ہے آپ کی قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے۔ صحیح۔ جب آپ کے بدن سے روح نکلتی ہے تو برزخ کا عالم شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم جس عالم کے اندر ہی عالم شہادت ہے۔ اس سے پہلے ہم جس عالم کے اندر تھے وہ عالم ارحام تھا، پھر اس سے پہلے عالم اسلاب تھا، اس سے پہلے عالم ارواح تھا، پھر اس کو مجموعی طور پر عالم ارواح کہہ دیا جاتا ہے۔ ہم اس گواہی کے عالم کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد اور قیامت کے درمیان جو پارٹیشن ہے، اس پارٹیشن کو برزخ کہا جاتا ہے کہ جو اس طرف سے ایک جہت سے ملا ہوا ہے اور دوسری جانب سے اس کی دوسرا معاملہ ہے۔ تو برزخ جو ہے وہ دونوں زمانوں کے درمیان یا دونوں عالم کے درمیان ایک پارٹیشن، ایک جو ہے وہ آڑ ہے اور ایک فصیل ہے کہ جناب جو دونوں، تو وہ قبر کا مرحلہ ہے۔ عموماً یوں ہوتا ہے کہ بندے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو قبر نصیب ہوتی ہے، یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ بندے کو جو قبر ملتی ہے، تو قبر جو ہے وہ عالم برزخ کا ایک مسکن ہے۔ اس سے مراد عالم برزخ ہی نہیں کہ جو قبر میں جائے گا وہی عالم برزخ ہے، نہیں، بلکہ ہمارے علماء نے اسی بات کو لکھا ہے جو احادیث میں بھی موجود ہے کہ اگر خدا نہ کرے کسی شخص کو درندہ کھا جائے اور وہ بالکل اس کے معدے کے اندر تحلیل ہو جائے اور اس کے منفذ سے خارج ہو جائے، اسی طرح جناب جو ہے کہ وہ جل کر راکھ ہو جائے، جو بھی چیزیں ہوں وہ عالم برزخ میں داخل ہو چکا ہے۔ برزخ کا مرحلہ اس پر شروع ہو چکا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس پر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس پر تعذیب اور اجر کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جس طرح قبر سے زندہ کرنا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص اس طرح اس کی موت ہوئی کہ اس کا بدن ہی تحلیل ہو گیا ہے اور بدن کا بظاہر کوئی وجود نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا میدان محشر میں اس کو جمع کرے گا۔ اور جمع یہ نہیں کہ مثال کے طور پر جس طرح اس کی روح تو زندہ ہے، جو لطیف اجسام لطیف سے ہے وہ تو زندہ ہے، اور بدن جو کثیف ہے وہ تو تحلیل ہو گیا، لیکن یہ بھی نہیں ہے عقیدہ کہ پھر اس کو کوئی دوسرا بدن ملے گا، یعنی جس میں مثالی ملے گا اور جس میں مثالی کے اندر اس روح کو منتقل کیا جائے گا۔ یہ بھی شدید قسم کی گمراہی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے المعتقد میں اسی چیز کو آپ نے یہاں پر مینشن کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کی مراد یہ کہ جو آپ کا اصلی بدن تھا نا حافظ صاحب جسم میں، اسی بدن کو حاضر کیا جائے گا اور اسی بدن کے اندر اس روح کو منتقل کیا جائے گا، اور پھر لوگ جو ہے وہ کشا کشا میدان محشر کی طرف بڑھنا شروع ہوں گے۔ اور جب وہ نکلیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی سواری پر سوار ہوگا، کوئی پیدل ہوگا، کوئی لڑکھڑا رہا ہوگا، اور اعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک کسی کو پیشانی سے گھسیٹا جائے گا، کفار کو پیشانی سے گھسیٹا جائے گا اور ان کو گھسیٹ کر جو ہے کہ میدان محشر کے اندر لا کر اتارا جائے گا۔ اور خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب ان کی قبریں کھلیں گی تو تتلقاہم الملائکہ، تو ملائکہ ان کے استقبال کے لیے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کو کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہی وہ دن تھا جس کا اللہ رب العالمین جل وعلا نے تم نے جو تقوی، طہارت، ایمان اور درستگی کی راہ تم نے اختیار کی تھی، تو یہی وہ جو اللہ نے وعدہ تم سے دیا تھا نا، تو آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ لوگوں پر کیا گزر رہی ہے، اور ہم تمہارے پروٹوکول کے لیے،
تتلقاہم الملائکہ، فرشتے باقاعدہ آئیں گے اور ان کی داڑھی مبارک سے خاک کو صاف کریں گے، جس طرح آج پروٹوکول کے لیے کہا جاتا ہے کہ ریڈ قالین بچھایا جا رہا ہے، اس طرح باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ ان کو لایا جائے گا اور ان سے ارشاد ہوگا کہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہی وہ دن تھا جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے نیک اعمال پر اور درست سترے عقیدے اور صحیح تصحیح عقیدے کی وجہ سے جو اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا تھا یہ تمہیں مل رہا ہے، اور یہی وہ دن تھا۔ میں کبھی کبھی اس کو محبوب انداز میں ہمارے ایک دوست نے بڑی پیاری بات فرمایا اس کا معنی یوں بھی اگر کر لیا جائے تو کیا حرج ہے کہ ھذا یومکم، آج دن ہی تمہارا ہے، یعنی آج تو دن ہی تمہارا ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین منصب شفاعت بھی عطا فرمائے گا تمہارے اس تقوی کی وجہ سے اور تمہارے اس اعمال اور تمہارے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے۔ تو لہٰذا خلاصہ بحث اس کا یہ نکلا کہ حشر و نشر جو ہے ضروریات دین سے ہے، اور انسان کے اسی بدن کے اندر یہ ہوگا۔ اب ادھر یہ تجاہل عارفانہ، یعنی جہالت بھی میں نہیں کہتا ہوں، یہ تجاہل عارفانہ کہ جان بوجھ کر جاہل بننا اور یہ کہنا کہ جناب جب بدن تحلیل ہو چکا ہے اور بدن جب آگ کے اندر جل کر ضائع ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، تو وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن میں متعدد جگہ پر ان کی اصلاح کے لیے، ان کی فکری خطا کو درست کرنے کے لیے دیا کہ فرمایا کہ جب پہلے بنایا تھا تو تم نے اس پر اعتراض نہیں کیا، اب جب بنا لیا ہے تو دوبارہ تم اس کے زندہ کرنے پر اعتراض کر رہے ہو۔ اور اس کو قرآن کریم نے ایک جگہ بڑی پیارے انداز میں حافظ صاحب ذکر کیا، فرمایا کہ اپنی مویشیوں کو دیکھو، تمہاری مویشیاں جب چارہ کھاتی ہیں تو اس کا منہ ایک ہی ہے، اور جس میدے میں وہ جا کر تحلیل ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اب آپ دیکھو وہ میدہ بھی ایک ہی ہے، اور اسی سے جب اس کا منفذ آتا ہے جہاں سے وہ نکلتا ہے جن رگوں کے اندر، اسی رگ کے اندر اس کا فضلہ بھی جاری ہے، اسی رگ کے اندر اس کا خون بھی چل رہا ہے، اور اسی رگ کے اندر وہ دودھ بھی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی قوت باہرہ دیکھو کہ ایک ہی رگ سے وہ تمام چیزیں جا رہی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جب اس کو جدا جدا کرتا ہے اور شفاف دودھ تمہیں دیتا ہے جس کی خوشبو، جس کے ذائقے کو تم بیان ہی نہیں کر سکتے، اور گویا کہ اس کو خارج میں اس کا کوئی اثر ایسا پیدا بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ دودھ اسی رگ سے آ رہا ہے، لیکن اس میں نہ خون کی رنگت پائی جا رہی ہے نہ فضلے کی بدبو ہے، تو تم غور نہیں کرتے، تمہاری مویشیوں کا منہ ایک ہے، اس کا میدہ ہے کہ وہ سراسر تحلیل ہو گیا ہے، اس کا وجود بھی کوئی باقی نہیں جناب اس کے کچھ اجزاء باقی ہے۔ تو میں نے کہا مان گئے نا، اسی طرح وہ چیز موجود ہے جس پر اللہ رب العالمین جل وعلا اس کو دوبارہ پیدا کر دے گا، اور اس طرح اللہ رب العالمین اٹھائے گا قبروں سے یہ ایک ساتھ جو لوگ کھڑے ہوں گے، یہ نہیں ہوگا کہ اس کی ہڈی اس کے اندر جڑ گئی، اس کا ہاتھ اس کے اندر جڑ گیا، فرمایا اسی طرح ہوگا جس طرح ایک رگ سے دودھ الگ ہو جاتا ہے، فضلہ الگ ہو جاتا ہے، خون الگ ہو جاتا ہے، اور جو دودھ آ رہا ہے شفاف جو تمہارے لیے غذائیت ہے، اس میں نہ خون کی رنگت تم پاتے ہو نہ فضلے کی بو پاتے ہو۔ تو یہ تو تمہارے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے۔ ایک ہی باغ ہے، اس میں کہیں اور کوئی اور چیز اگ رہی ہے، اس میں کوئی اور چیز اگ رہی ہے، اس میں کوئی اور چیز اگ رہی ہے، تو آپ دیکھو زمین ایک ہی ہے، پانی ایک ہی آ رہا ہے اس کے اوپر، تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی یہ خلاقیت کا ثبوت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ممید و معاون ہے، اور واضح اشارہ اس طرف ہے قرآن کی نصوص کے ساتھ کہ حشر و نشر حق ہے، اس پر ایمان جیسا قیامت پر وبالآخرۃ هم یوقنون، قیامت پر ایمان حق ہے، اس طرح حشر و نشر پر ایمان حق ہے، اسی بدن کے اندر اسی روح کا آنا اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کی بارگاہ میں اس کا حاضر ہونا، یہ متواتر اور متوارث طریقے سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کو کما حقوق قبول کرنا ہی ایمان کی ضرورت ہے اور اصل ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔